آج یہ ترتیبیں بدل چکی ہیں، مال خرچ اس ترتیب سے نہیں ہو رہا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے یتیم خانے اور وہ لاوارث لوگوں کے لیے شیلٹرز اور ان کے لیے بنائی ہوئی سرائے جہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے اور لوگ ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں کپڑوں کا، کھانے اور پینے کا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے خاندان سے یہ یتیم ہے، اس یتیم بچے کا باپ تو مر گیا تھا لیکن اس کا چچا تو نہیں مرا، اس کے جو ہے باپ کے بہن بھائی تو نہیں مرے، اور اس کے رشتہ دار میں دور نزدیک کے لوگ تو نہیں مرے، ماں تو نہیں مری اور اس کے ننیالی رشتے تو نہیں مرے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یتیم کی کفالت کریں۔ سو اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے، اپنے گرد و پیش کو چھوڑ کے، یہ تو خیر رشتہ داروں کا ذکر کیا، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والجار ذی القربى، اپنے ہمسایوں کو دیکھو، ساتھیوں کو دیکھو، تمہارے ساتھ رہنے والے رشتہ دار، پھر تمہارے ساتھ رہنے والے اجنبی ہوں، تم ان کو نہیں جانتے پر تمہارے پڑوس میں رہنے والے ہیں، تمہارے مال کی ترتیب یہ ہے خرچ کرنے کی کہ ان کو دو، وصاحب بالجنب، اور اس کے بعد ترتیب یہ ہے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے احباب ہیں، تمہارے کلائنٹس ہیں، تجارت کرنے میں تمہارے ساتھی ہیں، تم ان کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے مالدار لوگ ہیں، امپلائرز ہیں، فیکٹریوں کے مالکان ہیں اور بزنس کرنے والے لوگ ہیں، اصحاب ثروت، جن کے پاس کام کرنے والے 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، ان کی تنخواہیں مشکل سے دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ استحصال کیا جاتا ہے، خوشی غمی کے موقعوں پر اگر ان کے ساتھ کوئی تعاون ہو جائے اس بات کو جتلایا جاتا ہے، لیکن یہی شخص وہ ہے جو 4 محلے دور جا کے ایک دسترخوان لگاتا ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے، چیریٹی کے نام پر پوری دنیا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی نہیں ہوتے جب تک اس منہج کو اور اس ترتیب کو اور اس طریقے کو اختیار نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرما دیا ہے۔